اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ ہم نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے 83 سے 84 تک۔ اب یہ 84 شروع ہوگی، یعنی 83 کمپلیٹ ہو گئی ہے، 83 پڑھی ہم نے۔ اچھا، یہ جو ہے قدر بڑی آیت ہے، بہت بڑی تو نہیں ہے لیکن قدر بڑی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ بھلائی کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں میں آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتامہ یتیم جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر ہے انسان اتنا زیادہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، نہ ٹائم کی بات کریں تو ٹائم بھی نہیں ہوتا، مال کی بات کریں تو اتنا مال بھی نہیں ہوتا، اپنا گھر بیچ کر بھی بانٹے تو سب کو برا نہیں کر سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ لوگوں سے کیا کریں؟ لوگوں سے اچھی بات کرے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، ٹھیک ہے۔ جو بھی ملے اس سے اچھی بات کرو، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی طرف سے جو برائی تکلیف آئے اس پہ صبر کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ پھر گئے کیا مطلب؟ پھر تم لوٹ گئے، یعنی اپنے طریقے پہ، مگر تم میں کہ تھوڑے لوگوں نے، یعنی نہیں وہ اپنے قائم رہے، اور تم روگرداں ہو، یعنی تم کیا ہو؟ منہ پھیرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تم جو ہے نافرمانی کرنے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو۔ یہ ہے بات یہاں تک۔ یہ ترجمہ وہ ہے تفہیم القرآن ہے، اس سے پہلے پڑھا تھا کنز الایمان۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ پختہ ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ بات میثاق کی ہو رہی ہے نا، میثاق کی بات ہو رہی ہے۔ میثاق پکا وعدہ کہتے ہیں، جیسے بچے نہیں کہتے اللہ کا پکا وعدہ کرو، ٹھیک ہے، بچے اس طرح بات کرتے ہیں نا۔ تو عہد نہیں ہے یہاں پر، اور نہ ہی وعدہ ہے، بلکہ وعدہ اور عہد کو بھی عہد ہی کہتے ہیں، لیکن میثاق یعنی پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ کرنا اللہ کے سوا کسی، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ پچھلی آیات میں کیا تھا؟ پچھلی آیات میں یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو یعنی جو موجودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجودہ لوگ تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے یعنی جو بزرگ جو گزرے ہیں، ان بزرگوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ انہوں نے شکر گزاری کے بجائے کیا کیا؟ کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار عذاب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے، انہوں نے اپنے قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، معاملات اور عبادات کے جن احکام پر پابند رہنے کے لیے حکم کیا تھا، اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کی یاد دہانی کرائی ہے، اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بیان فرما دیا کہ شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی کیا کریں؟ تعمیل کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار باور کرایا۔ تو رب العالمین باری تعالیٰ جو ہے ان احکامات کو اب یہاں یاد دلا رہا ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو بنیادی احکامات تھے، عبادات اور معاملات، تو وہ جب اللہ کے نبی نے ان کو دیا تو دیتے وقت ان سے کیا کیا تھا؟ ایک جو ہے وعدہ لیا تھا، عہد لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہیں کی، اور اس سے سراسر کیا کیا؟ بے پرواہی اختیار کر لی۔
تو اب کیا ہے، اب اس میں جو ہے امت مسلمہ کو آگاہ کیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. یاد رکھو، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ فراموش کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اب آگے دیکھیے، یہاں آگے کیا فرمایا، لا تعبدون الا اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. لا تعبدون، تم نہیں کرو گے عبادت، تم سب، یہ جمع کا صیغہ ہے، کوئی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اللہ کو مانا ہے، کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، صرف الا اللہ. اچھا، کیا ہے، عبادت کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. 4 قسمیں کون سی ہیں عبادت کی؟ نمبر 1 ہے بدنی عبادت. ٹھیک ہے، پھر نمبر 2 ہے، بدنی عبادت میں کیا چیز شامل ہے، جیسے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2 ہے مالی عبادت ہے. مالی عبادت کیا، جیسے صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، نظر و نیاز. ٹھیک ہے، منت مانتے ہیں اور منت کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما. تو یہ نظر ماننا، منت ماننا، تو یہ اللہ کے سوا، یعنی یہ بھی خاص اللہ کے لیے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اب یہ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک مالی ہو گئی، ایک بدنی عبادت ہو گئی. اب نمبر 3 آ جائیے، لسانی عبادت، یعنی زبان سے. ٹھیک ہے، جیسے کسی کے نام کا وظیفہ پڑھنا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ، بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں نا یا اللہ، جب گر جاتے ہیں تو فوراً نکلتا اللہ. یا ایسے ہی اس کے علاوہ آپ اگر غور کریں، جیسے رزق کی ضرورت ہوتی، کہتے ہیں یا رازقو یا رزاق، اے روزی دینے والے ہمیں روزی دے. بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں یا سلامو یا سلامو یا سلام، اے سلامتی دینے والے، اے سلامت رہنے والے، سلامتی ہمیں دے، ہمیں سلامت رکھ. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. علم کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں یا علیمو یا عالمو ربی زدنی علما. تو اللہ تعالیٰ سے نہیں، رحم کی بات کرتے ہیں تو یا رحیمو رب اغفر رب اغفر رب اغفر لی رب اغفر لی. تو اسی نام سے مالک کو پکارتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ زبانی عبادت ہے نا. تو کسی کے نام کا وظیفہ پڑھنا تو یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لینا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے رہے ہیں آپ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو کیا ہو گیا، زبانی عبادت ہو گئی. اور کسی اور کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں اللہ کے سوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں، اب آگے ہم بعد میں بات کریں گے. نمبر 4 آ جائیے، یعنی جو ہے ہماری قلب ہے، قلبی عبادت ہے. ٹھیک ہے، دل کی اندر سے. یہ 3 ہو گئی. چوتھی جو ہے، یعنی دل سے، جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی پہ اتنا بھروسہ، پختہ بھروسہ رکھنا، اتنا یعنی امید رکھنا کہ یہ کام ہمارا وہ کر دے گا. اور یہ بھی صرف اور صرف مالک الملک مولا کریم کے لیے، اسی کا حق ہے کہ اسی پہ بھروسہ رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. مطلب یہ سارا کچھ بھروسہ ہمارا کس پر ہو، اللہ پر ہو. دنیا والوں سے بھی اگر کوئی سفارش کریں، کوئی کسی قسم کے کوئی امید رکھے، تو یہی کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہمارا کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. کہ گر وہ دلانا چاہے تو دشمن سے بھی دلائے، گر وہ دیا نہ چاہے تو دوست منہ چھپائے. تو یہ ہے کہ قلبی عبادت، یعنی امید رکھنا اور خوف کرنا، یہ سب عبادتیں کس کے لیے خاص ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. ان میں جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا تو وہ کیا کرے گا، شرک کا مرتکب ہوگا، شرک کا ارتکاب کرے گا. لا تعبدون الا اللہ، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، لیکن صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو عبادت میں ساری چیزیں، 4 چیزیں ہیں جو میں نے بتایا آپ کو، اس میں یہ شامل اور داخل ہیں. ٹھیک، اب آ جائیے، بات آ گئی وبالوالدین احسانا. والدین کو کون نہیں جانتا کہ والدین سے کیا مراد ہے. والدین سے مراد ہے اماں اور ابا. ٹھیک ہے، وہ ہر شخص کے ایک ہی ہوتے ہیں، ایک اماں ہوتی ہے اور ایک ابا ہوتے ہیں، ریئل میں جو حقیقی ہوتے ہیں. ویسے تو دادا دادی بھی اماں ابا کے حکم میں ہیں، پردادا پردادی بھی اماں ابا کے حکم میں ہیں. تو یہ تو ایک الگ چیز ہے تو حکم میں، لیکن اصل جو ہے ماں باپ ایک ہی ہیں. اور اس کے علاوہ اب اگر ابا اور نکاح کر لیں تو ابا کی جو بیوی ہے وہ بھی جو ہے، اس کو عرب کے لوگ زوجۃ الاب کہتے ہیں، ابا کی بیگم. تو یہ سب بھی ظاہر ہے ادب کے دائرے میں، ان کا بھی یعنی ادب لحاظ کرنا چاہیے. لیکن والدین اصل میں وہی ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر ذوالقربیٰ کی بعد میں بات کریں گے. ذوالقربیٰ کی فہرست تھوڑی لمبی ہے.
ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، بہت جگہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. اس سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے، سورہ حقہ میں بھی ہے. بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی والدین کے ساتھ بھلائی کرو. تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل جو یعنی مقام و مرتبہ ہے، کسی کا حق ہے ہم پر، تو وہ ہمارے ماں باپ کا ہے. ٹھیک ہے، کہ ماں باپ کے ساتھ پہلے بھلائی کیا جائے. سب سے پہلے ماں باپ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے، مفہوم حدیث شریف کا. تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا. تو یہ چیز ہے. پھر پوچھا پھر کون سا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ حدیث شریف آپ کو کہاں ملے گی؟ بخاری شریف میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، وہاں آپ دیکھ لیجئے گا. ماں باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا. اگر وہ نہ کرتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ہماری پیدائش کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے، سب سے بڑا احسان تو ان کا یہی ہے. پھر اس کے بعد پرورش کرنا. اللہ نے دعا سکھائی ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے یعنی بچپن میں ہم پر کیا کیا، مہربانی کے ساتھ ہم کو پالا. انہوں نے اس حال میں پالا کہ جب ہم یعنی کچھ کسی لائق نہیں تھے. اچھا، اس کے بعد آ جائیے نمبر 2 کیا ہے وہ، تو یہ بات والدین کے ساتھ احسان کرنے کی ہو گئی. والدین کے ساتھ ہی جڑے ہوئے رشتے ذی القربہ بھی آ گئے. یہ بھی والدین کے ساتھ، یہ اس رشتے کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اکثر ممبروں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن اس رشتے کی اہمیت کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا بھی ہے تو بہت سرسری سا ہوتا ہے. وذی القربہ، اب دیکھیے نا، دیکھیں ترتیب کے ساتھ ذکر آ رہا ہے. والدین پہلے ہیں، پھر اس کے بعد ذی القربہ ہیں. ذی القربہ اور ذی الارحام ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، رحم کے رشتے یا قرابت کے رشتے. اب اس میں آپ کے کون آتا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے والدین، والدہ سے خالہ ماموں ہیں، اور خالہ ماموں اس طرح سے جس رحم سے میری ماں ہے اسی رحم سے میری خالہ بھی ہے، اسی رحم سے میرے ماموں بھی ہیں. جس رحم سے میرے والد ہیں اسی رحم سے میرے چاچا بھی ہیں، اسی رحم سے میرے پھپھیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، چاچا بابا پھپھیاں سب اسی رحم سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. تو یہ ہو گئے ذی الارحام ذی القربہ. پھر جس سے میں ہوں اسی سے میرے بہن بھائی بھی ہیں. جس رحم سے میری پیدائش ہوئی ہے اسی سے میری بہنوں کی، اسی سے میرے بھائیوں کی بھی پیدائش ہوئی ہے. کتنے ہو گئے؟ یہ بات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے، یہ سارے کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی وقت میں سب ایک ہی گھر کے فرد ہوا کرتے تھے. جیسے میری ماں ہے تو کبھی میری خالہ اور ماموں اور ماں سب ایک ساتھ اسی ایک گھر میں رہا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے. جسے میرے والد ہیں تو کسی نہ کسی انداز میں یہ ایک وقت میں ہمارے چاچا بھی اور ہمارے جو ہے بابا بھی اور ہمارے والد بھی اور ہماری پھپھیاں بھی، جس کی جو رشتے ہیں سب ایک ہی گھر کے فرد ہیں. ایک ہی ساتھ رہتے تھے، ایک ہی ساتھ کھیلتے ہنستے بولتے تھے، ایک ہی ساتھ دکھ سکھ میں خوش اور غمگین ہوا کرتے تھے. تو یہ سارے ہو گئے. جو گھر میرے ماں باپ کا ہے اسی گھر میں میں بھی پلی بڑی، اسی میں میرے بہن بھائی بھی. تو ہم بھی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں سب پل بڑھ کر بڑے ہوئے، اور پھر ایک ہی گھر سے جو ہے سب اپنے الگ الگ سب نے گھر آباد کیے. ٹھیک ہے، کہ جب چڑیوں کے پرندوں کے پر نکل آتے ہیں تو پھر وہ اپنے اپنے آشیانے آباد کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ایک ہی گھر کے کسی نہ کسی وقت میں یہ افراد ہوا کرتے تھے. تو یہ سب یعنی قرابت والے ہیں. تو جب ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی بات آئے گی تو ماں باپ کے بعد ہمیں اپنے چچا سے، اپنے پھپھیوں سے بھی بھلائی کرنی ہے. ان کے ساتھ رشتے کو کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. جب جو ہے والد کی بات آئے گی تو چچا پھپھی کی بات آئے گی. جب والدہ کی بات آئے گی تو خالہ ماموں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے. کاٹ کے نہیں رکھنا ہے، جوڑنا ہے. ملنا ملانا، کھانا پینا، آنا جانا، خبرگیری کرنا. ان کے بچوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی خیر خیریت، جن کو کزن کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کی بھی خبرگیری کرنا، بہن بھائیوں کے بچوں کی بھی خبرگیری کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں حق دیا گیا. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ ہمارا آپ کا کوئی کسی کا معاملہ نہیں. جس مالک نے پیدا کیا، جس مالک نے رشتے بنائے، اسی مالک کا حکم ہے.
تو اس مالک کے سامنے سر تسلیم ہم کر دینا ہے، جھکا دینا ہے، آمنا وصدقنا، یس کرنا ہے، نو نہیں کر سکتے، نو نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ جیسے دنیا کے باس کے سامنے نو نہیں کرتے اور نو کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں نوکری سے ہی نہیں فارغ کر دیے جائیں، تو یہ ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی آپ کو بھلائی کرنا ہے، ذی القربہ کے ساتھ آپ کو بھلائی کرنا ہے۔ اگر آپ ٹیلی فون پہ خبر لیں تو اس پہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اگر قریب رہتے ہیں تو ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، 1.5 مہینے میں کبھی ان کے پاس چلے جائیں، کبھی ان کو اپنے گھر بلا لیں، اپنی خوشی میں ان کو شریک کریں، ان کی خوشی میں آپ شریک ہوں، دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں۔ پھر اس کے بعد باری آئی یتامہ، یعنی یتیموں کی باری آئی، ٹھیک ہے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے والدین نہیں ہوں یا والد نہ ہوں یا والدہ نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر صورت میں وہ یتیم کہلاتا ہے، کسی کی ماں نہ ہو، کسی کا باپ نہ ہو، یا کسی کے دونوں ہی نہ ہوں، تو یہ یتیم کہلاتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ بالغ نہیں ہوتے۔ بالغ ہو جاتے ہیں تو یتیمی کی فہرست سے نکل جاتے ہیں خود بخود۔ تو ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ بھلائی سے پیش آنا ہے۔ بہت سے لوگ یتیموں کو دھتکار دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ یتیموں کی پرورش کے بارے میں بہت ہی زیادہ خوشخبریاں ہیں۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ آپ نے اچھا سے اچھا، جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا، ویسے سلوک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے ساتھ ان کی ماں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کا باپ نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے ان کے دونوں نہیں ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی دل جوئی کرنا ہے۔ ان کے تو بیچارے دل ویسے ہی خود ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، پہلے ہی سے اداس ہیں وہ، ان کو جھڑک کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا ملے گا؟ ان کو مت جھڑکو۔ ان کے ساتھ اگر اپنے بچوں کو ٹافی دے رہے ہو ان کے سامنے تو ان کو بھی ٹافی ضرور دینا، اپنے بچوں کو بسکٹ کا پیکٹ دے رہے ہو تو اس کو بھی ضرور دینا، اپنے بچے کو پیسے دے رہے ہو تو اس کو بھی ضرور دینا، اس کی دلجوئی کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی دلجوئی کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دے، اور یاد کرو، ڈرو اس دن سے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم بھی مر جاؤ، تو اپنے پیچھے بھی ایسے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یتیم کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر کس کی باری آئی؟ والمساکین، ٹھیک ہے؟ مساکین کون ہیں؟ جن کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو۔ مساکین میں دونوں ہی یعنی کیٹیگریز جو ہیں آ جاتی ہیں، ایک وہ جو سوال کرتے ہیں، ایک وہ جو سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس کے لوگوں نے الگ الگ جو ہے ڈیفینیشن بنائی، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ مساکین وہ بھی ہیں کہ جو کبھی ظاہر ہے کہ مجبور ہو جاتے ہیں مجبوری سے، اور ہم بھک منگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو پیشہ ور بھکاری ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ ظاہر ہے مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیٹ انسان کا بڑا ظالم ہے، کہتے ہیں کہ انسان پھر مجبوری سے پھر وہ ہاتھ پھیلا ہی دیتا ہے کب، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہر ایک کو بچائے ایسی آزمائشوں سے، تو ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو ان کا خیال کریں، نہیں جانتے تو ظاہر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے محلے میں، پڑوس میں، ارد گرد میں جاننے والوں میں اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے ساتھ ضرور کیا کریں؟ دستگیری کریں اس کی، کچھ نہ کچھ اس کو دینا لینا، اس کے ساتھ خاموشی کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور ظاہر ہے ہر ایک کو آپ کچھ نہیں دے سکتے، تو ہر ایک سے آپ اچھی بات کریں، جو بھی آپ سے ملے راستے میں چلتے پھرتے ادھر ادھر، تو آپ نے سب سے اچھی بات کرنا ہے، سلام کرنا ہے، خیریت پوچھنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز 5 وقت فرض ہے، 5 وقت نماز قائم کرنا ہے۔ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، جو آپ پر زکوٰۃ، آپ کا جو پیسہ مال بچا ہوا ہے، سونا چاندی کی صورت میں، مال کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جو آپ کے پاس مال ہے جو سال بھر آپ کے پاس رکھا رہتا ہے یا جمع ہوتا رہتا ہے مزید اس میں، تو سب سال گزر جائے تو اس میں 2.5% آپ نے اللہ کے نام پر نکالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کسی کے پاس سال بھر رکھا رہا تو 2.500 اللہ کے نام پر سال گزرنے کے بعد نکال دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال کو، یعنی ہر 40,000 میں 1,000 روپیہ، اس سے اندازہ لگا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم پھر گئے مگر تھوڑے لوگ جو ہے وہ اس پر قائم رہے، باقی لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے اعراض کیا اور وہ نکل گئے اللہ کے حکم سے۔ تو ہمیں اللہ کے حکم سے نہیں نکلنا، اللہ کی بات ماننی ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو زاد آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔